الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وقال تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بے پناہ نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ جتنے لوگ بھی مسجد میں موجود ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا ان سب پر خاص احسان ہے اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ اس نعمت کا شکر انسان ادا نہیں کر سکتا۔ اگر انسان نعمتوں کو شمار کرے تو ظاہر سی بات ہے اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کو کہ نہیں شمار کر سکتا۔ اللہ نے قرآن میں بھی اس کا اعلان فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو اگر گننے بیٹھ جاؤ، شمار کرو، تو صبح سے شام تک انسان اگر نعمتوں کی اللہ کی شمار کرے نہیں گن سکتا ہے۔ اپنے جسم کے اندر اور اللہ نے جو ہے اس کو اور جو ظاہری اور باطنی اور خارجی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو بندہ گنے تو گن نہیں سکتا۔ اتنی نعمتیں اللہ کی ہیں، بے پناہ نعمتیں ہیں، صبح سے شام تک اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے بندے پر، اور بہت نعمتیں دی ہیں۔ اور ان سب میں سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہر ایمان والے کو عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ اس سے بڑی تو کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی دولت اور ایمان کی نعمت ایسی دولت ہے کہ اس کے مقابلے میں نہ بادشاہت آ سکتی ہے، نہ بڑے سے بڑا عہدہ، نہ دنیا کا مال، نہ دولت۔ ساری دنیا ایک طرف، ساری دنیا کی چیزیں ایک طرف اور ایمان ایک طرف، تو ایمان کا تو کسی چیز سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بندے کو ہر وقت جب بھی یاد آئے اس کو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ہے نا؟ ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ الذی اکرمنا بنعمت الاسلام۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اسی اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور خاص طور سے جب دوسروں کو دیکھے کہ کوئی پتھر کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی بیچارہ جانوروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سانپ کی پوجا کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں لوگ کر رہے ہیں، تو اس موقع پر تو خاص طور سے جو ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے نا کہ جب بھی کسی انسان کو کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں، حتیٰ کہ کسی کو شرک میں، یہ بھی ایک بیماری ہے اور بہت بڑی گندگی اور نجاست ہے، اس میں دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ دعا پڑھ لیا کرے کہ الحمدللہ، ہے نا؟ تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا، ہے نا؟ وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّن تَفْضِيلًا، ہے نا؟ کہ ہے نا اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور جس بیماری میں اور جس پریشانی میں یا جس گندگی میں فلاں سامنے والا مبتلا ہے، اللہ نے اس سے مجھے محفوظ فرمایا۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کسی بیمار کو دیکھا تو بھی یہ دعا پڑھنی ہے،
کسی معذور کو دیکھا تو بھی پڑھنی ہے، اور کسی کو ایسا کام کرتے دیکھا جو شرک والا ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ایمان ہے، اور اس کے بعد جو اللہ نے دوسری بہت بڑی ہم سب کو نعمت عطا فرمائی ہے، وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا بھی شکر بندہ جتنا ادا کرے کم ہے۔ دیکھنے میں یہ امت بہت بعد میں آئی ہے، سب سے پیچھے آئی ہے، ہمارے نبی بھی سب سے بعد میں آئے، لیکن مقام کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے نبی ہیں وہ امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، سب سے اونچا ان کا مقام ہے، اور جب ان کے امتی ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، تو اس امت کا بھی مقام بہت اونچا ہے۔ سب سے پہلے جنت میں یہی امت جائے گی۔ تو بہت نعمتیں ہیں اللہ کی ہم سب کے اوپر کہ اس کا شکر ادا کریں، اور صرف زبانی شکر ادا کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عملی شکر ادا کرنا پڑے گا کہ ایمان کا عملی شکر ادا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی سنتوں کی پیروی کر کے، ان کی محبت میں ڈوب کر کے ان کی امتی ہونے کا حق ادا کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، صرف نام لینے سے یا کہنے سے نہیں کام چلے گا۔ تو یہ نعمتیں ہیں، اور اسی طرح سے جو اللہ نے بہت زیادہ بڑی بڑی نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں، انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو ہے اللہ کی، وہ اولاد کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اولاد کی شکل میں نعمت عطا فرمائی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے اس کا اظہار بھی فرمایا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جس کی شادی ہو گئی اور اس کے بچے نہیں ہوتے ہیں، وہ کتنی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے، اس کے لیے وہ کیا کیا نہیں کرتا ہے بیچارہ، علاج کرتا ہے، کہاں کہاں جاتا ہے، کن کن بزرگوں سے دعائیں کراتا ہے، ہر طرف سے وہ پریشان ہوتا ہے اگر اولاد کی نعمت نہیں دی۔ تو یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے قرآن نے انبیاء کی دعائیں نقل کی کہ انبیاء کرام جو ہے اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ، مجھے بھی کوئی وارث عطا فرما دے۔ تو انبیاء دعائیں کیا کرتے تھے، اور اللہ نے بہت سے نبیوں کو بڑھاپے میں اولاد دی، یہ دکھانے کے لیے کہ اولاد کا دینا یا نہ دینا یہ صرف میرے ہاتھ میں ہے، کوئی چاہ کر کے اولاد نہ لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے، یہ بندوں کا کام ہی نہیں ہے، اللہ کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں اس کا اظہار فرمایا، اعلان فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے نا، یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹی اور بیٹے دونوں دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عقیم یعنی بانجھ چھوڑ دیتا ہے، نہ بیٹی دیتا ہے نہ بیٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، تو اللہ ہی دیتا ہے، اس لیے اللہ ہی سے مانگے۔ انبیاء اللہ سے مانگتے تھے، حضرت ابراہیم نے مانگا، اللہ نے بڑھاپے میں فرشتے آئے اور خوشخبری دی، تو حضرت ابراہیم کی بھی شرما گئی، کہنے کہ یہ فرشتے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ فرشتے ہیں، جب انہوں نے بشارت دی تو وہ شرما گئی، کہا کہ واہ اب بڑھاپے میں میری اولاد ہوگی۔ لیکن اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت، وہ بڑھاپے میں بھی دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ عمر کی قید ہے نہ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اللہ نے دکھایا کہ دیکھو اولاد کا دینا یہ میرا کام ہے، اسی لیے اللہ نے کبھی بغیر باپ کے بھی پیدا کیا بیٹے کو۔ آپ حضرت مریم کا واقعہ پڑھیں، قرآن میں نقل کیا، تو حضرت مریم کو اللہ نے اولاد دی لیکن ان کے کوئی باپ نہیں تھے، اور حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا اللہ نے۔ تو اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میرے بندو میری قدرت کو پہچانو، جانو کہ میں کون ہوں، میں کرتا ہوں یہ کام، میں ہی اولاد دیتا ہوں۔ دنیا کا نظام تو اللہ نے یہی بنایا کہ ماں باپ سے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ چاہ جائے تو اس کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ کہہ دے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو کر کے رہے۔ اللہ اس قدرت کا مالک ہے۔ تو اس نے بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کیا حضرت آدم کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر کہہ لیجئے باپ کے پیدا کر دیا۔ تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کہنے کا اصل مقصد اس وقت یہ ہے، وقت بہت کم ہوتا ہے، کہ اللہ نے جو اولاد دی ہے نا، یہ بڑی قیمتی اللہ کی نعمت ہوتی ہے،
اور جب کوئی بھی نعمت ہو تو اس نعمت کی قدر کرنی پڑتی ہے، یہ نہیں کہ بس نعمت مل گئی اور ہم بے فکر ہو جائیں، مست ہو جائیں، خوش ہو جائیں کہ اللہ نے ہمیں بیٹا دے دیا، مٹھائیاں بانٹتے پھریں، خوشیاں مناتے پھریں اور اس کے لاڈ پیار میں بس نہیں۔ میرے بھائی، اللہ نے یہ نعمت دی ہے اور بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ باپ بننا ذمہ داری کا کام ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک ذمہ داری دے دی اولاد دے کر کے، اب اس اولاد کی تعلیم، اس کی اچھی تربیت، اس کو اچھا بنانا، اس کو مسلمان بنانا، اس کو مرتے دم تک ایمان پر باقی رکھنے کی کوشش کرنا، یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ ابھی اسکول کا ٹائم چل رہا ہے، سارے اسکول والے بورڈ لگائے پھرے ہیں، ہر جگہ جو ہے نا ایڈمیشن ہو رہے ہیں، سب چاہ رہے ہیں کہ سارے بچے ہمارے ہی پاس آ جائیں، سب کی یہی کوشش ہے۔ لیکن ایک گارجین کی، والدین کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب تو بلا رہے ہیں لیکن ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں وہاں جانا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم، وہاں جانا ہے۔ اس لیے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ ذمہ دار ہیں اور آپ سے اس ذمہ داری کا سوال ہوگا۔ باپ سے باپ ہونے کی جو ذمہ داری تھی اس کا سوال ہوگا، اولاد سے اس کی اولاد ہونے کی جو ذمہ داری تھی والدین کے سلسلے میں اس کا سوال ان سے ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں تو ایک ہی چیز رائج ہے، بس باپ بننے کے بعد باپ یہ سمجھتا ہے کہ ہم کچھ کریں یا نہ کریں، بیٹا ہمارا فرما بردار ہو، ہم جو کہیں وہ مانیں، ہماری بات نہ مانے تو ناراض ہو جائیں گے، کہیں گے کہ بتاؤ کتنا نافرمان ہے نا، ہم اس کے باپ ہیں، یہ ہماری بات ہی نہیں مانتا ہے نا۔ دوسروں سے شکایت کریں گے، علماء کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ دیکھو ہمارا بیٹا تو ہماری سنتا ہی نہیں، بڑا بدتمیز ہے۔ لیکن غور کرنا پڑے گا کہ کیا آپ نے پہلے باپ ہونے کا حق ادا کیا جو اب شکایت کر رہے ہیں؟ واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، تو ایک باپ تھے، بڑے میاں تھے، وہ آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور آ کر کے بڑی شکایت کی، کہا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا بڑا نافرمان ہے، بڑا نالائق ہے، میری بات نہیں سنتا، میری فرمانبرداری نہیں کرتا ہے، بڑا بدتمیز ہے۔ شکایت کی، حضرت عمر بڑے جلالی صحابی تھے، تو ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے، کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، تو آپ نے بلوایا اس لڑکے کو، کہا کہ اس کو بلایا جائے، بھائی خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، وہ لڑکا آیا تو حضرت عمر غصے میں تھے۔ آپ نے اس لڑکے سے پوچھا، پہلے تو بتایا کہ بھائی دیکھو کتنا والدین کا حق ہے نا، قرآن میں حدیث میں کتنے فضائل ہیں والدین کے، اور تم ایسی حرکت کر رہے ہو، باپ کی نافرمانی کرتے ہو۔ بہت ناراض ہوئے، وہ لڑکا بھی سنتا رہا اطمینان سے۔ اس کے بعد جب حضرت عمر کچھ خاموش ہوئے تو اس نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ بتائیں کہ صرف والدین کا ہی حق ہے یا اولاد کا بھی کچھ حق ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں بھائی، اولاد کا بھی حق ہے۔ تو کہا آپ حق بتائیے، میرا حق کیا ہے؟ اگر یہ ابا ہیں، ان کا حق ہے، یہ ناراض ہو رہے ہیں، تو میرا حق بھی بتائیے کہ میرا حق کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس موقع پر کچھ حقوق بتائے جو حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی دیکھو، ایک باپ کا حق یہ ہے، سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے اچھی ماں تلاش کرے، یعنی جب شادی کا وقت آئے، نکاح کا وقت آئے، تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ جو لڑکی جس سے وہ شادی کرنے جا رہا ہے وہ کیسی ہے۔ اس لیے کہ ابھی تو شادی کرنے جا رہے ہیں تو شادی میں تو انسان کو دوسری چیز سوچتی ہے، لیکن وہی جو لڑکی آئے گی وہ کل کو اس بچے کی ماں بنے گی جو آپ کی اولاد ہوگی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے ایک باپ کے لیے کہ وہ اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کرے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا اس کے بعد دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ اس میں بھی بڑی کوتاہی ہوتی ہے، ایک تو ماں کی تلاش میں بھی بس خوبصورتی اور مال کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، اور نام رکھنے میں بھی کچھ بھی رکھ دیا۔ آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، کچھ بھی رکھ دیا، دیکھا لڑکی کے نام، لڑکے کے نام اور رکھ دیا، چاہے جتنا گندا اس کے ہے نا معنی ہوں، دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہو رکھ دیا پھٹ سے، نہیں تو ہیرو کا نام رکھ دیا، کھلاڑی کا نام رکھ دیا۔
تو کہا کہ نام اچھا رکھو، یہ دوسری ذمہ داری۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو۔ یہ ساری باتیں حضرت عمر نے اس لڑکے سے بتائیں۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ امیر المومنین، میرے ابا نے اس میں سے ایک بھی کام نہیں کیا۔ میرے ابا نے، یہ جو شکایت کرنے آپ کے پاس آ گئے ہیں میری، انہوں نے اس میں سے ایک بھی کام نہیں کیا ہے۔ انہوں نے میری ماں جو تلاش کی ہے وہ ایک ہے نا، کہہ لیجئے بدکار عورت تھی، اس سے انہوں نے نکاح کیا۔ اس کے بعد جب میں پیدا ہوا تو میرا نام انہوں نے جعل رکھا۔ عربی میں جعل کہتے ہیں، ایک کیڑا ہوتا ہے گبریلا، بدبودار کیڑا ہے نا، جس کو چھو لے انسان تو ہاتھ میں بدبو آ جائے، وہ معنی ہوتے ہیں جعل۔ تو کہا کہ انہوں نے میرا نام بھی جعل رکھا اور میری کوئی تعلیم اور تربیت بھی نہیں کی۔ تو اب حضرت عمر کا جو غصہ اس لڑکے پر تھا، وہ غصہ ابا پہ چلا گیا۔ کہا کہ تم نے جب کچھ کیا نہیں تو شکایت کرنے کیسے تم آ گئے اپنے لڑکے کی؟ جب تم نے پہلے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا تو اب وہ کیا کرے گا تمہارا؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج جو ہے بچے اپنے باپ کو گالیاں تک دے رہے ہیں۔ گالی تو بہت چھوٹی ہو گئی اس زمانے میں، ہاتھ تک اٹھا رہے ہیں، قتل کر دے رہے ہیں اپنے باپ کو، نعوذ باللہ۔ یہاں تک جو ہے آپ خبریں پڑھ لیں گے۔ اگرچہ الحمدللہ مسلمانوں میں یہ چیز پھر بھی کم ہے، لیکن غیروں میں تو دیکھیں کہ مار دے رہے ہیں، آرام سے قتل کر دے رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ابھی خبر آئی ایک بیٹے نے اپنے باپ کی۔ تو کیا ہے، آپ اگر اپنے بچوں کی فکر نہیں کریں گے، ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام نہیں کریں گے، تو کل کو وہ جب بڑے ہو جائیں گے تو آپ کو بھی شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہیں گے۔ ہاں، اگر آپ نے کوشش کی، اپنی طرف سے پورا حق ادا کیا، اب اگر بیٹا نافرمان ہوگا تب اللہ کے ہاں آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ممکن ہے، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اگر آپ نے اچھی تعلیم تربیت کی اس کے بعد بیٹا نہ بگڑ جائے۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی بگڑنے کے چانس ہیں، لیکن کم ہیں۔ اس لیے کہ بہرحال اس کی بھی دلیلیں ملتی ہیں کہ انبیاء کے بیٹے بھی نافرمان ہو گئے۔ حضرت نوح کا بیٹا نہیں آیا ایمان میں، اس نے نہیں مانی اپنے ابا کی، لیکن یہ شاذ والا ہے۔ لیکن جو والدین اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں بچپن سے، اس لیے کہ دیکھیے، ہم جب کوئی بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی دو فکر کرنی ہوتی، ایک تو جسمانی، دوسرے روحانی۔ اس لیے کہ وہ جو بچہ پیدا ہوا وہ دو چیز سے مل کر بنا۔ اس کا جو جسم ہے وہ مٹی کا ہے، لیکن روح جو ہے وہ آسمان سے آئی۔ تو آپ اس کا انتظام کر رہے ہیں، اس کے جسم کے لیے اس کو دودھ پلاتے ہیں، اچھے سے اچھا رہنے کا انتظام کرتے ہیں، اس کو گرمی سے ٹھنڈی سے بچانے کا انتظام کرتے ہیں، اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں اپنے بچے کی۔ یہ ساری فکریں ہر باپ کرتا ہے اپنی اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق۔ لیکن صرف یہی ایک فکر نہیں کرنی ہے، دوسری فکر اس کی روح کی بھی ہے۔ تو روح تو مٹی نہیں ہے نا کہ اس کو اچھا کھلائیں گے تو وہ بن جائے گی۔ وہ تو یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ تو آسمان سے آئی ہے، اللہ کے حکم سے آئی ہے۔ اس کی غذا یہ نہیں ہے۔ جو جسم ہے مٹی سے بنا، اللہ نے اس کی پرورش کا سارا سامان مٹی میں رکھا، سارا سامان۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو جسم پلہ ہے نا، کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی جو مٹی سے نہ پیدا ہوتی، چاہے غلہ ہو، چاہے یہ کپڑے آپ پہنتے ہیں، چاہے لوہا ہو یا سونا ہو یا چاندی ہو یا تانبا ہو، سب مٹی سے ہی آتا ہے۔ تو یہ جس مٹی سے بنا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یہ پیدا بھی اسی سے ہوا، اسی میں چلا جائے گا۔ لیکن جو روح ہے اس کا بھی انتظام کرنا ہے بچپن سے۔ تو بچوں کی اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت کی فکر کرنا یہ والدین کی اہم ذمہ داری ہے۔ نہیں ادا کریں گے تو کل کو اللہ کے ہاں یہ بچے جب آپ جائیں گے اس دنیا سے تو وہ آپ کا دامن پکڑیں گے کہ میرے ابا نے مجھے دین نہیں سکھایا، مجھے ایمان نہیں سکھایا۔ آج بڑی دوڑ چل رہی ہے، پڑھائی کا ایک ماحول بھی بنا ہے، ماشاءاللہ ہمارے بچے جا رہے ہیں اسکول، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ کس اسکول میں جا رہے ہیں، وہاں کرسچین بنایا جا رہا ہے یا وہاں ہندوازم پڑھایا جا رہا ہے، ہمارا بچہ بن کیا رہا ہے وہاں جا کر کے۔ وہ تو جو دیکھے گا، جو سنے گا، وہی ہوگا اس کے ساتھ، اسی ماحول میں ڈھل جائے گا۔
جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو دین وین کچھ نہیں پتہ ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بلا لیں، آج 5 میں پڑھتا ہو، 4 میں پڑھتا ہو، انگریزی بول لے گا وہ بہترین۔ ایک صاحب نے واقعہ لکھا کہ ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر کے آئے اور کہا کہ ہمارا بچہ بڑا ذہین ہے، بہترین انگریزی بولتا ہے۔ بھائی بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے سنا، بہت متاثر ہوئے۔ سب سننے کے بعد انہوں نے اس بچے سے کہا کہ ایسا ہے کہ کلمہ یاد ہے؟ تو وہ اپنے ابا کو دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ابا یہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ تو اب اس کو کلمہ پتہ ہی نہیں، بہترین اسکول میں پڑھ رہا ہے لیکن دین کی فکر نہیں کی ابا نے۔ تو وہ پوچھ رہا ہے ابا سے کہ ابا یہ کیا کہہ رہے ہیں، کلمہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہی حالت ہے کہ سارا انتظام تو ہم کرتے ہیں، یہ تو دنیا کے لیے ہے، لیکن دنیا میں رہنا کتنے دن ہے؟ آپ کو بھی مرنا ہے، آپ کی اولاد کو بھی مرنا ہے، آپ کی اولاد کی اولاد کو بھی مرنا ہے۔ ہمارے ابا، بہت سے لوگوں کے ابا چلے گئے، بہت سے لوگوں کے زندہ ہیں، وہ بھی چلے جائیں گے اور آپ بھی چلے جائیں گے۔ تو وہاں کی کوئی فکر کی آپ نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے؟ اس لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی، یعنی اپنی بیوی بچوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن یہ بیوی بھی آپ کا دامن پکڑے گی کہ میں بھی اسی کے ماتحت تھی، اس نے تو کبھی دین نہیں سکھایا مجھے، کبھی نہیں بتایا، کبھی نہیں کہا نماز پڑھنے کو، یہ تو مسجد چلے جاتے تھے، ہم سے تو کبھی نہیں کہا۔ یہی اولاد بھی، بچے بھی کہیں گے، وہ بھی دامن پکڑیں گے کہ ہمارے ابا نے تو ہم کو اسکول میں ڈال دیا تھا، باقی دین تو سکھایا نہیں۔ تو فکر کرنی ہے ہمیں اپنے بچوں کی۔ اگر ہم ایسے اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں مجبوری میں، جہاں نہیں انتظام ہے دینی تعلیم کا، دینی ماحول کا، تو اس کا انتظام ہمیں گھر کے اندر کرنا پڑے گا۔ اور اگر ایسے اسکول میں پڑھا رہے ہیں جہاں پر اچھا انتظام ہے، دینیات بھی ہے اور انگلش میڈیم بھی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بے فکر نہیں ہونا ہے، پھر بھی گھر پر فکر کرنی ہے، گھر سے ماحول بنتا ہے۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے میرے عزیز بھائیوں۔ تو یہ جو ماحول چل رہا ہے، داخلے کا ماحول چل رہا ہے، ہمیں صرف اچھی تعلیم کی فکر نہیں کرنی ہے، اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کے ایمان کی اور ان کے کہہ لیجئے مستقبل کی فکر کرنی۔ آپ انبیاء کے واقعات پڑھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جو نسلاً نبی ہیں، یعنی ان کے ابا بھی نبی تھے، ہے نا، ان کے دادا بھی نبی تھے اور ان کے بیٹے بھی نبی تھے، ہے نا، یعنی حضرت یعقوب جو حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، ہے نا، اور پھر حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف وہ بھی نبی ہیں، پورا خاندان نبیوں کا چل رہا ہے۔ لیکن جب موت کا وقت آیا، قرآن نے نقل کیا اس کو تاکہ امت کو عبرت حاصل ہو، ہے نا، تو اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو سارے بیٹوں کو، بچوں کو جمع کیا انہوں نے، اور ہے نا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو جمع کر کے؟ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جب میں مر جاؤں گا تو یہ مکان تم لے لینا، یہ کھیت تم لے لینا، یہ دکان تم لے لینا، ایسے بانٹ لینا، ویسے تقسیم کر لینا، وہ سب تو ہو ہی جائے گا۔ پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، نبی ہیں لیکن پھر بھی اپنی اولاد کو جاتے جاتے نصیحت کر کے جا رہے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس کو خدا بناؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کس کو خدا بنائیں گے، ہے نا۔ تو اذ حضر یعقوب قال بنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہا کہ اسی معبود کو خدا بنائیں گے جس کو آپ نے بنایا، جو ابراہیم کے، اسماعیل کے، اسحاق کے خدا تھے، انہی کی ہم پوجا کریں گے، کسی اور کو شریک نہیں کریں گے۔ تو یہ فکر کی بات ہے جو قرآن بتا رہا ہے کہ بھائی ہر باپ اپنے اولاد کی فکر کرے۔ جب نبی فکر کر رہا ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی؟ ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی، کہ وہ ایسا نہ ہو کہ اس دنیا سے جب جائیں تو ایمان نہ ہو ان کے پاس، ایسا نہ ہو۔ تو ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے، اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی ہے۔ اگر ہمارے بچے مدرسے میں نہیں پڑھ رہے ہیں، اسکول میں پڑھ رہے ہیں، تو ان کے ایمان کی حفاظت اور اس بات کی فکر کہ وہ مرتے دم تک مسلمان رہیں، اس کی فکر کرنی ہے، اور بار بار اللہ سے دعا بھی کرنا ہے کہ ربنا
ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ قرآن نے دعا سکھائی کہ اے ایمان والو، یہ قرآن کی دعا ہے، بار بار مانگتے رہو دعا کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہمیں ایسی بیوی عطا فرما، ہے نا، اور ایسی اولاد عطا فرما، قرۃ اعین، جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ آپ آئیں دیکھیں کہ ہمارا بچہ تو پہلے صف میں ہے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ کتنے اچھے اخلاق والا ہے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بیوی گھر میں جا رہے ہیں تو نماز پڑھتی ہے، وہ سخاوت کرتی ہے، وہ دوسروں کے ساتھ محبت کرتی ہے، تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈک ہوں گی۔ ایسی بیوی اور بچوں کی اللہ سے دعا بھی مانگو اور فکر بھی کرو اس کے لیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہے نا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی اور اپنے بچوں کی بھی ایمان کی فکر کریں۔ وآخر دعوانا